اگر کھانا کو بہت اچھا ہی نظر آ ہی گیا ہے تو پھر بھی پیٹ کے حصوں کو تقسیم کرو، ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک سانس لینے کے لیے رکھو۔ میرے بھائی، یہ عقل و دانش ٹھیک نہیں کہ سارا پیٹ کھانے سے بھر لو اور پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا، البتنا تذہب الفطن، جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا ہی کمزن ہوتا ہے۔ سب سے نکارا انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو زیادہ کھانے کھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک وعید سنائی ہے، فرمایا اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الآخرہ۔ لوگوں جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھاتا ہے قیامت کو اتنا ہی بھوکا ہوگا۔ صحیح الجامع کی روایت۔ اس لیے الحمدللہ کہا کریں، بسم اللہ پڑھ کے جو ملے اس کو کھا لیا کرے۔ کھانے کی حرص اور ہوس زندگی میں نکال دے۔ جو بھی ہے الحمدللہ، اللہ اس میں بھی طاقت ڈال دیں گے، اللہ اس سے بھی لذیذ بنا دیں گے۔ سید المرسلین گھر میں آئے، کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے سرکہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا ہے؟ زبان پہ لگا کے دیکھے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ رسول مقبول نے تو اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے اندر یہ ہوس آ جائے کہ میں نے چٹ پٹی چیزوں پہ زندگی گزارنی، ایک وقت آتا ہے اللہ اس سے کھانوں کی لذت چھین لیتے ہیں، اس کو پھر کوئی کھانا پسند بھی نہیں آتا، اور آخر وہ بیچارہ بیماریوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان، اس کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ ذوالجلال نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو حکم دیا، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ تو شیطان نے وہ بات کہی جو آج امت میں آ گئی، میں سجدہ کروں، میں جھکوں؟ یہ مٹی سے تو نے اے اللہ پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو اس سے افضل ہوں۔ تکبر، گھمنڈ، غرور، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو عجب کی بیماری میں لے جانا کہ میرے جیسا کوئی نہیں، یہ شیطانی روش ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ بلکہ نبوی طریقہ کیا ہے؟ آئیے نبوی طریقہ بھی سمجھیے اور سوچئے مجھے اور آپ کو طریقہ کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ نبی کہہ رہا ہے رب تعالیٰ سے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ کسی کی صلاحیتوں کا انکار کرنا، گھمنڈ اور غرور کرنا، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے راستہ یہ ہے، ہم نبوی طریقے کے اختیار کریں، شیطان نہ بنیں۔ شیطان نے کہا تھا مٹی سے پیدا کیا گیا، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟
رب تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں ایسے الفاظ بول دیے کہ انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے. تکبر اللہ ذو الجلال کی چادر ہے. جو اس چادر کو لینا چاہتا ہے اللہ ذو الجلال قیامت کے دن اسے جہنم میں الٹا پھینک دیں گے. اس لیے تکبر سے بچیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا اذا مشت امتی مطیطا، جب میری امت بازو کھول کھول کے چلنے لگے گی، سلط شرارها علی خیارها، پھر نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جتنے اکڑ کے چلنے والے ہیں ان کو چونٹیاں اللہ بنا کے پوری دنیا کے پاؤں تلے رون دیں گے. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ ذو الجلال کو تواضع پسند ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی توبہ نہیں کرتا یہی سے جہنم میں جائے گا. اسی لیے تو کہا کہ تم داڑھیوں کو معاف کرو اور مونچھوں کو کٹواؤ. کس لیے؟ آج گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی راہیں بن گئی. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، بعض باتیں بڑا سبق دے جاتی ہیں. وہ ایک آدمی جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی وہ آ گیا یہاں. اللہ ذو الجلال غریق کے رحمت فرمائے. حضرت حافظ صاحب نے پوچھ دیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں حافظ جی تو آنو مڑ کے پتا ہے اسی بھٹے والے لوگ ہیں جو لوگ پیسے نہیں دیتے تانگا کرواتے اور مونچھوں پہ تیل لگا کے ان کو بل دیتے ہیں. جا کے کہتے ہیں لاؤ پیسے، وہ چپکے سے ڈرتا ہوا پیسے دے دیتا ہے. تو وہ فرمانے لگے مجھے آج پتا چلا لوگ ایسے ہی داتا دربار جاتے ہیں، آپ کی تو مونچھیں مشکل کشا ہے. یہ شیطانی راستہ ہے. 18 الفاظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بولے، مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو منڈواؤ. رسول مقبول نے کس لیے کہا کہ داڑھیوں کو معاف کرو؟ یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے. وہ لوگ اس وقت کافر تھے، آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا. تکبر کی ہر راہ کو روکا ہے، منع کیا ہے. اس لیے یہی وہ تکبر تھا جس نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا اور اللہ ذو الجلال کی رحمت سے محروم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ بتاتا ہے کہ جب یہ دشمنی بن گئی تو شیطان کس طرح انسان پہ حملہ کرتا ہے. شیطان کا پہلا حملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں تخیلات پیدا کرتا ہے. جو ان وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بدلتا نہیں ہے. کیسے نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ ہے انسان کی زندگی میں اچانک سے دل میں خیال آئے، کوئی نیکی کا ہو یا برائی کا، اس کو خاطرہ کہتے ہیں. آیا خیال، فوراً چلا گیا. اگر یہ برائی کا خیال ہو فوراً چلا گیا الحمدللہ. اگر وہ دوبارہ دل میں آیا پھر شیطان ہی سے ڈالتا ہے، برائی کے لیے اکساتا ہے. وہ تھوڑی دیر اگر خیال انسان کے دل و دماغ میں رہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں. اگر اس پہ بھی انسان اپنے آپ کو روکتا نہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، یہ وسوسہ آخر ہم بن جاتا ہے، فکر اختیار کر لیتا ہے، فکر کو توڑتا نہیں. یہ وسوسہ نیت اور ارادہ بن جاتا ہے، نیت اور ارادے کو توڑتا نہیں. یہ پھر انسان کے لیے عزم بن جاتا ہے،
عزم کو توڑتا نہیں. یہ عزم انسان کی زبان پہ آ کے گفتگو بن جاتی ہے. اگر یہ گفتگو سے بھی توبہ نہیں کرتا پھر یہ انسان کا عمل بن جاتا ہے. اگر عمل کرنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا یہ انسان کی عادت بن جاتا ہے. جب عادت بن جائے اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے. عادت کبھی نہ چھوڑے پھر انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. فطرت اولا اسلام ہے, اچھائی ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں آیا میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو سکتا ہوں, یہ 10 سیڑھیاں چڑھ کے اس کی عادت جھوٹ بولنا بن گئی اور اس کی فطرت بن گئی. حدیث کہتی ہے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جا سکتا ہے, اس کی عادت چینج نہیں ہوگی. سبب کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خود مضبوط کیا. اس کو سمجھ ہی آئی ہے شاید میں جھوٹ بول کے عزت پاؤں گا. نہیں, میرے رب کے فرامین جھوٹے نہیں ہو سکتے. کبھی جھوٹ بولنے والا عزت نہیں پا سکتا. کبھی جھوٹ بولنے والا زندگی بھر دل کی پریشانی سے نہیں بچ سکتا. الصدق طمأنین والکذب ریب. سچ بولنے والے کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے, جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شک میں رہتا ہے. ساری زندگی اس کے اندر شک رہتا ہے. نہ اس پر کبھی اللہ پہ اعتماد رہا, نہ اس کا رسول پہ اعتماد آتا ہے. بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر کوئی جھوٹ پہ لگ جائے نہ اسے اپنی بیوی پہ اعتماد ہوتا ہے, نہ اپنی اولاد پہ اعتماد ہوتا ہے, نہ اپنے رشتہ دار پہ اعتماد ہوتا ہے. سبب کیا ہے؟ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے, جھوٹ پہ اپنی زندگی کو لگا چکا ہے. دوسرا راستہ جو شیطان اختیار کرتا ہے دین میں شک پیدا کرتا ہے. شک کیسے پیدا کرتا ہے؟ دل میں آئے گا, سوال کرے گا من خلق السماء, آسمان کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ نے. پھر ایک وسع ڈالتا ہے من خلق الارض, زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا اللہ نے. پھر کہتا ہے من خلق ربک, تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب کے بارے میں, رسول کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, قبر کے بارے میں, حشر کے بارے میں, اس کی کنہ کے بارے میں سوالات جو پیدا کرتا ہے یہ شیطان ہے. اگر ایسے وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ فَلْيَنْتَهِ, پہلا کام سوچنا بند کر دیں. دوسرا کام فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. تیسرا کام لا الہ الا اللہ, فوراً کلمہ پڑھیے, رب تعالی شیطان کے ان وساوس سے دور فرما دے. تیسرا راستہ, شیطان اللہ کے ذکر سے, عبادات سے سستی پیدا کرتا ہے, چھڑا دیتا ہے. یہ سب سے کامیاب راستہ ہے کہ جب انسان ذکر سے محروم ہوتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان. جب شیطان غالب آ جائے تو پھر وہ ذکر کو بھلا دیتا ہے. جو ذکر کو بھلا دیتے ہیں یہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة. شیطان کا تو کام یہ ہے یہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور شراب اور جوے پہ انسانوں کو لگاتا ہے اور اللہ کے ذکر نماز سے روکتا ہے. پانچواں اس کا راستہ یہ ہے برائی کو خوبصورت کرتا ہے, برائی کو خوبصورت کرتا ہے, پھر برائی کرواتا ہے. افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا, جس کے لیے برائی خوبصورت بنا دی جائے اور وہ اسے خوبصورت ہی سمجھنے لگ جائے, یہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ ہمیں حق خوبصورت کر کے دکھائیے اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اللہ باطل کو باطل ہی ہماری آنکھوں میں دکھائیے اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، شیطان کے وسوسوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کے صرف 3 طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ، شیطان اللہ نے بنایا ہے اور لکھنے والے لکھتے ہیں شیطان اللہ ذو الجلال کا ہی کتا ہے. اس مہلک سے بچنے کے لیے اللہ سے ہی التجا کرنی پڑے گی کہ میرے مالک، میں تو اس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دینا چاہتا ہوں. تو مجھے اپنی پناہ دے دے تاکہ میں اس شیطان سے بچ سکوں. پناہ کیسے لیں گے؟ کس جگہ پہ لیں گے؟ پہلا طریقہ، جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے، جب بھی آپ کو کوئی خیال آئے تو پناہ لینے کا طریقہ یہ ہے. پڑھیے اعوذ بوجہ اللہ العظیم. آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن پڑھنے لگیے، اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر یہ یاد ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس وقت بھی نماز میں خیال آئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. اعوذ باللہ من خنزب. آپ کو غصہ آئے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے. کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے وقت گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کے نکلیے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب یہ کہہ لو گے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قد ہدیت وکفیت ووقیت. تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا گیا ہے اور تجھے اللہ کافی ہو جائیں گے. تجھے شیطان کے وسوسے سے بچا لیا جائے گا. بلکہ شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ کیا ہوا؟ دوسرا شیطان آتا ہے آ کے کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو؟ قد ہدی وکفی ووقی. یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا یہ پڑھتے ہوئے، اللہ اس کو کافی ہو گئے، یہ تیری شر سے بچا لیا گیا. اگر آپ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، رب تعالیٰ کی پناہ لیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ کہہ کے کہیں بیٹھیے، کہیں رکیے. آپ ہوٹلز میں ٹھہرتے ہیں، آپ کسی درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ پڑھ لے. رب تعالیٰ کے پیغمبر کا فرمان ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے گی. امام اوزاعی فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا بھولا، اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا. اللہ کی پناہ کیسے لیں؟ واش روم میں جاتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیے اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جنوں سے اور شیطان جننیوں سے. جو یہ پڑھتا ہے وہ جنوں سے محفوظ رہتا ہے. صبح اٹھ کر شام کے وقت اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ دیجئے. کیسے؟ اپنے بچوں کو دم کیجئے. کن الفاظ کے ساتھ؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام. جبریل امین تشریف لاتے ہیں
سیدنا حسن و حسین دونوں بیمار ہیں، دونوں لیٹے ہوئے ہیں۔ جبریل سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ آج غمگین نظر آتے ہیں۔ فرمایا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، مجھے پریشانی یہ ہے، یہ بیمار ہے۔ کہا رب نے پیغام بھیجا ہے ان کو دم کیجئے۔ کس طرح؟ اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام من کل عین لام۔ اللہ کے رسول نے یہ دم کیا، اسی کو دم جبریل کہتے ہیں۔ فقام یلعبانی، حسن بھی اٹھے حسین بھی اٹھے، بیمار تھے، دونوں اٹھ کے کھیلنے لگ گئے۔ شیطان کے پنجوں سے بچانے کے لیے اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں لے جائیے۔ مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجئے۔ کیا کہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعصمني من الشيطان وافتح لي ابواب رحمتك۔ 7 روایتوں کو جمع کر کے یہ دعا بنتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجئے۔ آپ گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کو دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اپنی پناہ میں تمہیں لے لے۔ کیسے آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ پڑھ لے، جنوں سے بھی بچاؤ، جادو سے بھی بچاؤ اور ظالموں سے بھی بچاؤ۔ اگر کتے کے بھونکنے کی آواز آئے، گدھے کے بولنے کی آواز آئے، یہ شیطان کو دیکھتا ہے تو یہ بھونکتا ہے، یہ گدھا آواز نکالتا ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیجئے۔ کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح و شام اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجئے اور بے فکر ہو جائیے، میرا رب سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیسے حفاظت ملے گی؟ صبح ہو یہ شام ہو، یہ دعا پڑھیے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیک اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ جو بندہ صبح یا شام پڑھ لیتا ہے بلکہ رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیتا ہے، وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رات سوئے ہیں، برا خواب آ گیا ہے، پریشانی لاحق ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی رب کی پناہ طلب کیجئے۔ کیا کیجئے؟ 3 کام کرے۔ جب بیدار ہو تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دیجئے اور زبان سے یہ کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، کسی کو اپنا خواب نہ بتائیے، بلکہ لا تقص الا علی عالم او ناصح، صرف کسی علم والے کو خواب بتائیے یا اس کو جو آپ کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی خوابیں نہ بیان کیجئے، خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی نصیحت کرنے والے کو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو یا کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اس شیطان کو اللہ نے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ تجھے کھلی چھٹی ہے، میرے مخلوق کو گمراہ کر سکتے ہو تو کر لو، گھوڑے دوڑا لو، لیکن یاد رکھنا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شیطان شریک ہوتا ہے انسانوں کے مال میں۔ جب شیطان حرام مال حلال میں شامل کرتا ہے، شیطان کا حصہ آ جاتا ہے۔ سود کا مال، دھوکے کا مال، چوری کا مال، جھوٹ کا مال جب حلال مال میں آتا ہے تو یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا،
औलाद में भी शरीक होता है। जब इंसान अपनी बीवी के पास जाता है वहां अल्लाह की पनाह लेके जाना चाहिए। वो क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कोई जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। अगर फिर अल्लाह ने औलाद दी तो क्या होगा? सुम्मा क़ुद्दिर अन यकून बैनहुमा वलदुन, अल्लाह जुल जलाल औलाद दे देते हैं, लम यदुर्रुहु शैतानुन अबदा, शैतान उस औलाद को अपने शिकंजे में नहीं डाल सकेगा। और अगर ये दुआ पढ़ना भूल गए तो याद रखना, हदीस की शरह लिखने वाले लिखते हैं नुकसानात क्या हो सकते हैं। औलाद बुरी भी हो सकती है और औलाद के अंदर नक्स भी हो सकता है, उसके किसी उज़्व में नक्स भी पैदा हो सकता है। इसलिए अल्लाह की पनाह में आ जाना ये सबसे बड़ा इलाज है, अपने लिए, औलाद के लिए, घर बार के लिए, मुआशरे के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, वला यक़रबुका शैतान हत्ता तुस्बिह, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ो और खुसूसन रात को सोते वक्त पढ़ो, शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान से बचना चाहते हो, रात को सोते वक्त सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ लो। रब ताला के पैगंबर का फरमान है ये 2 आयतें ही काफी हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर में सूरतुल बकरा पढ़ा करो, जो सूरतुल बकरा पढ़ लेता है ला यदखुलुहु शैतान, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नमाज के बाद आखिरी 2 सूरतें पढ़ लिया करो, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कभी तुम पे जादू नहीं होगा। इन 2 सूरतों की 11 आयतें हैं। अल्लाह के पैगंबर को जब जादू हुआ तो 11 सुइयां लगा के एक गुड़िया बना के लबीद बिन आसम ने बेरे जरवान के अंदर 2 पत्थरों के दरमियान रखी थी। जिब्रील आए, खबर दी, सैयदना अली को भेजा, निकाला, एक आयत पढ़ते और एक सुई निकाल देते और मुकम्मल शिफायाब हो गए। जो हर नमाज के बाद पढ़ता है ना उसे नजरे बद होगी, न कभी जादू की मुसीबत में फंसेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो, बल्कि अगर कोई ये पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, 100 मरतबा जो एक दिन में पढ़ लेता है अल्लाह जुल जलाल उसे इनाम क्या देते हैं? 100 नेकियां लिख देते हैं, 100 बुराइयां मुआफ कर देते हैं और अल्लाह जुल जलाल 10 कुर्बानियों का सवाब दे देते हैं कि उसने गर्दने 10 आजाद की हैं। और सबसे बड़ा इनाम वकान लहू हिर्जा मिनश शैतानी यौमिही ज़ालिक, सारा दिन शैतान के वसवसों और शिकंजों से अल्लाह जुल जलाल उसे पनाह अता कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इसी उम्मत को ये दुआ सिखाई, तुम तशहुद में बैठो तो ये दुआ जरूर पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं जहन्नम से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन अज़ाबिल क़ब्र, मैं कब्र से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाह मैं दुनिया के जिंदगी के फितने और मौत के फितनों से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम ये भी दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खियाना, अल्लाह मैं खियानत से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, मिनत तरद्दी, मैं कहीं पहाड़ से छत से गिर के मरूं मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, वल हदम, या मुझ पे कोई दीवार आ गिरे मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ, वल गरक वल हरक, मुझे आग लग जाए मैं मर जाऊं, या ये है कि मैं डूब के मर जाऊं मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, व आऊज़ु बिका मिन अन यतखब्बतनी शैतान इंदल मौत, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मौत के वक्त शैतान मुझे कलिमा ना भुला दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस तरह
طرح भी रब की पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन, अल्लाह कर्ज से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व ग़लबतिल अदू, दुश्मन से भी तेरी पनाह चाहता हूँ, व शमैततिल आदा, और दुश्मनों के उन बातों से भी पनाह चाहता हूँ जो मुझे परेशान करती हैं। मिनल आज्जी, मैं आजिज आ जाऊं, इबादत ही न कर सकूं, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। वल कसल, और मेरे अंदर सुस्ती आ जाए, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। वल जुबनी वल बुखली, बुखल से और बुढ़ापे से, और इसी तरह बुज़दरी से, इस तरह दिल की सख्ती से, गफलत से, फकीर होने से और जिल्लत से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। मिनस समनी वल बुखली, अल्लाह मुझे जिंदगी भर सुनने की तौफीक देना, मेरे कान बंद न करना, मेरी जुबान बंद न करना, मुझे जुनून न हो, मुझे कोड़पन न हो। अल्लाह मुझे बुरी बीमारियों से बचाना, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। और अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी दुआओं में से एक दुआ ये भी फरमाई, अल्लाह मैं ऐसी बीवी से पनाह चाहता हूँ जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर दे, ऐसी औलाद से पनाह चाहता हूँ जो औलाद तो हो जो मुझे मेरे लिए फितना बन जाए। अल्लाह मैं से माल से पनाह चाहता हूँ तेरी जो मेरे लिए वबाल बन जाए, हराम का लुकमा मेरे पास मेरे मालिक ना आने देना। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जो नेमतें दी है मुझसे ना छीनना, अल्लाह अचानक से मुझ पे आजमाइश न लाना। इलाहुल आलमीन, मेरे कान की शर से, मेरी आंखों की शर से, मेरी जुबान की शर से, मेरे दिल की शर से और मेरी कुव्वत की शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन चार चीजों के बारे में भी पनाह मांगा करो। अल्लाह मुझे ऐसा इल्म से बचा जिस इल्म का नफा ना हो, ऐसे दिल से बचा जिसके अंदर खुशू ना हो, ऐसे नफ्स से बचा जो जिंदगी भर सैर ही ना हो सके, ऐसी दुआ से बचा अल्लाह जो तेरी बारगाह में शर्फ कबूलियत ना पाए। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल हमें शैतान के शिकंजों से बचाए। शैतान से बचने के 3 आसान रास्ते आपने सुने। पहला रास्ता अल्लाह की पनाह तलब करो, दूसरा रास्ता उन दुआओं को याद करो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और तीसरा रास्ता नेक मजलिसों को तलाश करो, नेक लोगों के साथ बैठो, उनसे सीखो, उनसे समझो, तरबियत लो। इसके लिए आपको वक्त निकालना होगा। नेक मजलिस में बैठने से नेकी आती है, शैतान से बंदा बचता है, बल्कि हदीस ये कहती है नेक मजलिस की तरफ एक कदम उठ जाए तो इंसान के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अल्लाह ज़ुल जलाल जिस तरह हमें यहाँ जमा फरमाया, हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए।